تو جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں. میں کل جا رہا ہوں, ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں. میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو ملک یہ ہے, میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں. میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, ادھر میرا جینا مرنا ہے. کسی صورت نہ جانا ہے, نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو. میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا, میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا. میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا. میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا, اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں. کل میں جا رہا ہوں, کوئی 19 میری بیلز ہیں. ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا, حالانکہ کیس ہے, بوگس کیسز ہیں سارے, لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کہ جی بیل کینسل کر دیا, جیل میں چلا جاؤں گا. اس کے لیے بھی تیار ہوں, تیاری کر کے جاؤں گا. وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا. سوچیں, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی. ابھی قتل ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے قتل کر دیا. یہ اسی طرح ہے جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی وہ اس نے شوٹر نے, نوید نے, تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پی او کے فون سے وہ ساروں کو میسج چلی جاتی ہے جی میں دینی, یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے, عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا. وہ پہلے سے پتا تھا. یہ بالکل وہی ہے. 4 گھنٹے, اس کے 40 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوا. کسی نہ کسی کیس میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لڑوں گا یہی کیس لے کے, کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا, کیس سارے لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے میں بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. یہ ٹائم ہے آپ کا, اب ایمان آزمایا جا رہا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری طاقت کدھر سے آتی ہے؟ مجھے پورا ایمان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور اس نے جو مجھے 2 دفعہ بچایا ہے, ان کے انہوں نے جو قتل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس نے بچایا ہے, اس کا فیصلہ تھا, میں نے ابھی نہیں جانا. میرا ایمان ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. جو مرضی پروپیگنڈا کریں, ٹی وی میں گند اٹھا لیں, نہیں ذلیل کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو. اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, بزنسز بند کر رہے ہیں, اور سوچیں بزنسز بند کر رہے ہیں, کون پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائے نا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کس قانون کے تحت لوگوں کی بزنس بند کر رہے ہیں, روزگار بند کر رہے ہیں, ان کے لوگ بیچارے بے روزگار کر رہے ہیں. آج کل کی مہنگائی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ کوئی ان کو فکر نہیں ہے. فرعون بنے ہوئے ہیں, جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. خوف کہ جو ہماری دہشت پھیل جائے, بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو. تو پاکستانیوں سن لو میری بات. آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی. آپ نے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا, کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے, لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے, اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا, اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں, اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر یا تو یہ کشتیوں میں لوگ نکلیں گے اور بیچارے اسی طرح جان کھوتے رہیں گے, سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے, اور یا پھر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے ویسے دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہاں چلے جائیں گے. تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں رہے گا. اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جن کو اوپر بٹھا دیے لا کے,
جن کو 30 سال سے ثابت کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی چوری کو 30 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون بڑا چور ہے. سوچیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے. جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے، تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. یہی تو دہشت گردی ہے. FIR کٹوا دی، مارے پڑوا دی، اغوا کر دیا، مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے. عورتوں کی لاپرواہ ہے، چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے، دنیا عزت کرتی ہے، قوم ان کو مانتی ہے، وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے، ان کو باہر بھگوا دیے. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا، ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا، اس سے جو کیا کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے، اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی، قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اس کے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، غائب ہوا ہے. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا، ذرا ادھر آئے نا، آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے، موقع دے دیا سب کو، صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے، اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے، تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے اور یہ خوف کی وجہ سے، میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. صرف پرواز آزاد لوگوں کی ہے. اقبال کا شاہین صرف آزاد ہو کے تو اوپر جا سکتا ہے. غلام تو غلام رہتے ہیں. جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ غلام چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں. تو سب آپ ذہن بنا لیں کہ یہ خوف جو پھیلایا گیا ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ ایمان والے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے کھڑے ہونا ہے. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. یہ صرف اقتدار اور پیسے کی جنگ ہے. ان کو اقتدار اور پیسہ اس لیے عمران خان سے خطرہ ہے کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا اقتدار اور پیسہ خطرے میں چلا جائے گا. یہ ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے. اور اسی لیے میں سب کو آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور آپ سب کو، میں بھی تیار ہوں، آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانیوں کا. پاکستان پائندہ باد.